رمضان کا بابرکت مہینہ تھا، وہ مہینہ جس میں صبر کا اگین رمضان کا بابرکت مہینہ تھا، وہ مہینہ جس میں صبر کا امتحان ہوتا ہے۔ بھوک کو برداشت کرنا عبادت بن جاتی ہے اور انسان اپنے نفس کے خلاف جنگ جیتنے کی کوشش کرتا ہے۔ مگر غربت کے مارے لوگوں کے لیے رمضان صرف عبادت نہیں، ایک کڑی آزمائش بھی ہوتا ہے۔ ان کے لیے ہر روزہ بھوک کی شدت، ہر سحری ایک نئی فکر لے کر آتی ہے اور ہر افطاری کسی معجزے کی طلبگار ہوتی ہے۔ رمضان کا 15واں روزہ تھا، سحری کا وقت قریب آ رہا تھا اور گلیوں میں خاص سی چہل پہل تھی۔ ہر گھر کے چولہے پر کھانے تیار ہو رہے تھے، گھی اور مسالوں کی خوشبو ہوا میں تیر رہی تھی۔ کہیں روٹی پکنے کی مہک تھی، کہیں چائے کی بھاپ اٹھ رہی تھی۔ ہر گھر میں خوشی کا سما تھا کہ سحری کے بعد ایک اور روزہ نصیب ہونے والا تھا۔ لیکن فقیر دین کے گھر میں خاموشی تھی۔ یہ وہ خاموشی تھی جو چولہے کے ٹھنڈے ہونے سے آتی ہے، جو بھوک سے بلکتی روحوں کی بے بسی کو اپنے اندر سمیٹ لیتی ہے، جو غربت کے زخموں پر مزید نمک چھڑک دیتی ہے۔ اس کا چولہا پچھلے 3 دنوں سے نہ جلا تھا۔ اس کی صابر اور نیک سیرت بیٹیاں سحری اور افطاری فقط پانی پر گزار دیتی تھیں، روزہ رکھنے کی نیت بھی کرتی تھیں اور شام کو افطار بھی کرتی تھیں، لیکن کھانے کے بغیر۔ ان کے لبوں پر کوئی شکوہ نہ تھا، مگر ان کے زرد چہروں اور کمزور ہاتھوں کی لرزش ہر چیز کہہ رہی تھی جو ان کی زبان کہنے سے قاصر تھی۔ فقیر دین نے کئی بار اپنے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی کہ سب ٹھیک ہو جائے گا، کہ شاید کل کوئی دروازے پر آ کر ایک وقت کا کھانا دے جائے گا، کہ شاید اللہ کوئی وسیلہ بنا دے گا۔ لیکن آج رات جب اس نے اپنی بڑی بیٹی زینب کو چپکے سے اپنی چھوٹی بہن حفصہ کو تسلی دیتے دیکھا تو اس کے دل کے اندر کچھ پگھل گیا۔ بس تھوڑا اور صبر کرو حفصہ، اللہ ہمارے لیے کچھ نہ کچھ ضرور بھیجے گا۔ زینب کا ہاتھ اپنی بہن کے سر پر تھا، مگر اس کے اپنے ہاتھ لرز رہے تھے۔ فقیر دین کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے لیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں دھند سی چھا گئی اور وہ لڑکھڑاتے قدموں سے دروازے تک آیا۔ ایک لمحے کے لیے وہ باہر کے اندھیروں کو دیکھتا رہا، پھر دھیرے سے گھر سے باہر نکل گیا۔ گلی میں سناٹا تھا، ہر دروازہ بند تھا، ہر کھڑکی کے پیچھے روشنی تھی، مگر وہ روشنی اس کے لیے نہیں تھی۔ وہ بوجھل قدموں کے ساتھ آگے بڑھا۔ وہ پہلے قریبی ہوٹلوں کے کچرے کے ڈبوں کے پاس پہنچا، جہاں اکثر بچا کچا کھانا پھینکا جاتا تھا، لیکن آج وہاں کچھ نہیں تھا، صرف گندگی کا ڈھیر اور سڑتی ہوئی بدبو تھی۔ وہ ایک لمحے کے لیے رکا، پھر آگے بڑھ گیا۔ بھوک سے اس کا سر چکرا رہا تھا، لیکن بیٹیوں کے خالی پیٹ کا خیال اسے رکنے نہیں دے رہا تھا۔ گلی کے نکڑ پر اسے ایک آدمی نظر آیا جو کسی دیوار کے ساتھ لگ کر بیٹھا تھا۔ اس کے سامنے ایک بوری تھی جس میں شاید کچھ کھانے کا سامان تھا۔ فقیر دین نے ہمت کر کے اس سے پوچھا، بھائی کچھ کھانے کو مل سکتا ہے؟ اس آدمی نے آہستہ سے سر اٹھایا اور خاموشی سے فقیر دین کو دیکھتا رہا، پھر دھیرے سے بولا، یہاں سے چلے جاؤ۔ فقیر دین حیران ہوا، بھائی بس روٹی کا ایک ٹکڑا دے دو، میں نے کہا چلے جاؤ۔ آدمی کی آواز اچانک کرخت ہو گئی۔ فقیر دین جلدی سے وہاں سے ہٹ گیا۔ اب اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کہاں جائے۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا اور ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اس کی امید دم توڑتی جا رہی تھی۔ تبھی اچانک سے اسے ایک بات یاد آئی۔ شہر کے باہر پرانے قبرستان کے قریب بعض اوقات لوگ خیرات کے لیے کھانے کا سامان رکھتے تھے، لیکن رات کے اس پہر وہاں جانا؟ اس خیال نے اس کی ریڑھ کی ہڈی میں ایک سرد لہر دوڑا دی، لیکن بیٹیوں کی بھوک کے خیال نے ہر خوف کو پیچھے دھکیل دیا۔ فقیر دین نے گہری سانس لی اور قبرستان کی طرف چل پڑا۔ جیسے جیسے وہ آگے بڑھتا گیا راستہ اور سنسان ہوتا گیا، سڑکوں پر خاموشی کا راج تھا۔ جب وہ قبرستان کے قریب پہنچا تو ہوا میں ایک عجیب سی بو تھی، ایسی بو جو اس نے پہلے کبھی محسوس نہیں کی تھی۔ قبرستان کے دروازے پر پہنچ کر وہ رکا۔ لوہے کا دروازہ ہلکی ہوا کے ساتھ چرچرا رہا تھا، اندر اندھیرا چھایا ہوا تھا، پرانی قبریں، جھاڑیاں اور اکا دکا سوکھے درخت۔ فقیر دین نے قدم اندر رکھا۔ اس نے گھبرا کر چاروں طرف دیکھا، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا، بس قبریں ہی قبریں تھیں۔ لیکن پھر ایک چیز نے اس کی توجہ کھینچ لی۔ ایک قبر کے قریب کچھ پڑا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے آگے بڑھا، دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔
پھر اس نے جو دیکھا اس کی آنکھیں حیرت اور خوف سے پھیل گئیں۔ ایک تازہ گوشت کا ٹکڑا، سرخ اور نرم، جیسے ابھی ابھی کسی نے رکھا ہو۔ فقیر دین کی نظریں اس گوشت کے ٹکڑے پر جم گئیں، سرخ، نرم، تازہ، جیسے ابھی ابھی کسی جاندار سے کاٹا گیا ہو۔ اس کی سانسیں بے ترتیب ہو گئیں اور دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ جسم لرز رہا تھا مگر دماغ میں صرف ایک ہی چیز گونج رہی تھی، پیٹیاں بھوکی ہیں۔ 3 دن ہو چکے تھے، چولہا بجھا ہوا تھا۔ اس نے ہر جگہ ہاتھ پھیلایا، در در کی ٹھوکریں کھائی، لیکن کوئی ایک نوالا دینے پر راضی نہ تھا۔ کسی کے گھر کے دروازے پر رک کر کھانے کی خوشبو سونگھنا بھی اسے شرمندگی محسوس کراتا تھا۔ جب حالات اتنے برے نہ تھے تو وہ بھی اپنی محنت سے کماتا تھا، رکشہ چلاتا تھا، مزدوری کرتا تھا، جو ملتا تھا بیوی اور بیٹیوں پر نچھاور کر دیتا تھا۔ پھر ایک دن حادثے میں ٹانگ زخمی ہو گئی اور وہ صحیح سے کام نہ کر سکا۔ غربت کی دلدل میں پاؤں دھستے گئے اور آخر بیوی بھی بیماری سے مر گئی۔ اب وہ صرف بیٹیوں کے لیے زندہ تھا، زینب اور حفصہ، دونوں ہی ماں کے بعد جیسے صبر اور خاموشی کی مورتیں بن گئی تھی۔ کبھی ضد نہ کرتی، کبھی شکایت نہ کرتی۔ وہ جب خالی ہاتھ گھر آتا تو زینب اپنی چھوٹی بہن کو گلے لگا کر کہتی، اللہ ہم سے محبت کرتا ہے، وہ ہمیں آزماتا ہے، ہم صبر کریں گے تو وہ ہمیں ضرور نوازے گا، لیکن کب؟ فقیر دین نے گوشت کے ٹکڑے کی طرف پھر دیکھا۔ دل و دماغ میں ایک عجیب جنگ چھڑ گئی۔ یہ کہاں سے آیا؟ کس کا ہے؟ کیا کسی جانور کا ہے؟ یا یہ خیال آتے ہی اس کے جسم میں جھرجھری دوڑ گئی۔ لیکن پھر ایک اور خیال آیا، اگر میں یہ نہ لے کر گیا تو بیٹیاں پھر سحری پانی سے کریں گی۔ کیا بھوک حلال اور حرام کا فرق مٹا دیتی ہے؟ اس نے لرزتے ہاتھوں سے گوشت کے قریب ہاتھ بڑھایا، لیکن جیسے ہی اس کی انگلیاں گوشت سے ٹکرائیں اس کے جسم میں ایک جھٹکا سا لگا۔ گوشت پر لگا خون ابھی بھی تازہ تھا۔ اس نے ہاتھ کھینچ لیا، دل بغاوت کر رہا تھا، نہیں یہ غلط ہے، لیکن پیٹ میں بل کھاتی بھوک، بیٹیوں کے زرد چہرے، سحری کے وقت ان کی آنکھوں میں امید کی چمک، ان سب نے اس کے دل پر ایسا بوجھ ڈالا کہ اس کا ضمیر دھندلا پڑنے لگا۔ اس نے جلدی سے گوشت کا ٹکڑا اٹھایا اور اسے اپنے کپڑے میں لپیٹ لیا۔ بدن میں عجیب سی کپکپاہٹ تھی، لیکن قدم تیز ہو گئے۔ اسے یہاں سے نکلنا تھا، بس کسی بھی طرح گھر پہنچنا تھا، بیٹیوں کو کھانے کے لیے کچھ دینا تھا، چاہے کسی بھی قیمت پر۔ فقیر دین نے گوشت کو مضبوطی سے پکڑ لیا اور تیزی سے قبرستان سے باہر نکلنے لگا۔ اس کے قدم بے اختیار تیز ہو گئے، سینہ زور زور سے دھڑک رہا تھا اور پسینے کی ننھی بوندیں اس کی پیشانی سے ٹپکنے لگیں۔ رات کا سناٹا گہرا ہوتا جا رہا تھا اور ہر قدم کے ساتھ ایسا لگ رہا تھا جیسے اندھیرا اور دبیز ہوتا جا رہا ہو۔ گلی کی طرف بڑھتے ہی ایک انجانا احساس اس کے وجود میں سرایت کرنے لگا، جیسے کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہو۔ اس نے ایک لمحے کے لیے اپنے قدم آہستہ کیے، کان کھڑے کیے اور پیچھے مڑنے کی ہمت کی، لیکن وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ سوچنے لگا کہ شاید یہ اس کے دماغ کا وہم ہو، شاید قبرستان میں جو کچھ دیکھا اس کا اثر ابھی باقی ہو، لیکن نہیں۔ جیسے ہی وہ دوبارہ چلنے لگا اسے پھر وہی سرسراہٹ سنائی دی، جیسے کوئی دبے پاؤں اس کے عقب میں آ رہا ہو، جیسے کوئی اس کے قدموں کی نقل کر رہا ہو۔ وہ بے اختیار تیز چلنے لگا، لیکن جوں جوں وہ آگے بڑھتا وہ سرسراہٹ اور قریب محسوس ہونے لگی۔ اب تو جیسے اسے اپنے ہی عقب میں کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دینے لگی۔ اس کا سانس حلق میں اٹکنے لگا۔ دل کہہ رہا تھا کہ وہ فوراً دوڑ پڑے، لیکن پاؤں جیسے بوجھل ہو چکے تھے۔ کہیں کوئی واقعی اس کا تعاقب تو نہیں کر رہا؟ اس نے ایک جھٹکے سے پیچھے دیکھا، کوئی نہیں تھا، سناٹا، صرف سناٹا اور خالی سڑک۔ اس نے خود کو تسلی دی کہ یہ سب اس کی ذہنی تھکن کا نتیجہ ہے۔ غربت اور بھوک انسان کو وہم کا شکار بنا دیتی ہیں اور وہ پہلے ہی کافی پریشان تھا، لیکن پھر کسی نے اس کے پیچھے کھانسنے کی آواز نکالی۔ فقیر دین کا دل زور سے اچھلا، وہ تقریباً چیخ ہی اٹھا تھا۔ ہاتھ میں گوشت والا کپڑا اور بھی سختی سے پکڑ لیا، جیسے کوئی اس سے چھیننے والا ہو۔ قدموں کی رفتار تیز سے تیز تر ہونے لگی۔ وہ اب گلی کی سنسان نکڑ کی طرف دوڑنے لگا، مگر وہ آوازیں، وہ چاپ، وہ سرسراہٹیں اب اور بھی قریب محسوس ہونے لگیں۔
گلی کا ہر سایہ خوفناک لگنے لگا. لگ رہا تھا جیسے کوئی اندھیرے میں چھپا خاموشی سے اس پر نظر رکھے ہوئے ہو. وہ ایک موڑ پر مڑا اور اپنی گلی میں داخل ہو گیا. دروازہ قریب تھا. امید تھی کہ بس ایک دو لمحوں میں وہ محفوظ ہو جائے گا. لیکن جیسے ہی وہ اپنے دروازے کے قریب پہنچا اسے ایسا لگا جیسے کوئی بالکل اس کے عقب میں آ چکا ہو. وہ بجلی کی سی تیزی سے دروازے کی کنڈی کھول کر اندر جا گھسا اور زور سے دروازہ بند کر دیا. ہانپتے ہوئے دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا. دل دیوانہ وار دھڑک رہا تھا. سانسیں بے قابو ہو رہی تھیں. کچھ دیر تک وہ یوں ہی کھڑا رہا. بند دروازے کو گھورتا رہا جیسے یہ یقین کر لینا چاہتا ہو کہ واقعی وہ محفوظ ہے یا پھر وہم کا شکار ہو رہا ہے. لیکن باہر مکمل خاموشی تھی. کوئی دستک، کوئی سرسراہٹ، کوئی چاپ نہیں، جیسے کچھ تھا ہی نہیں. اس نے جلدی سے کپڑے میں لپٹا گوشت کھولا اور چولہے کی طرف بڑھا. اس کا دل اب بھی خوف زدہ تھا، لیکن بھوک اس خوف سے زیادہ شدید تھی. اس نے گوشت کو ہانڈی میں ڈال دیا اور لکڑیاں جلا دی. جیسے جیسے آنچ تیز ہونے لگی کمرے میں گوشت کی مہک پھیلنے لگی. لیکن جیسے ہی گوشت نے گرم ہونا شروع کیا ایک عجیب سی بو اٹھنے لگی. فقیر دین کی پیشانی پر پسینہ آ گیا. یہ مہک کچھ مختلف تھی. یہ عام گوشت کی خوشبو نہیں تھی. آگ کی گرمی پہ گوشت کے ٹکڑے کا رنگ بدلنے لگا تھا. فقیر دین نے جیسے ہی ہانڈی کے قریب ہو کر ایک گہری سانس لی اس کے دماغ میں ایک عجیب سی سنسناہٹ دوڑ گئی. یہ بو عام گوشت جیسی نہیں تھی. یہ جانی پہچانی ہونے کے باوجود کچھ عجیب تھی، کچھ غیر فطری، کچھ ناقابل بیان. اس نے لکڑی سے ہلایا تو چربی کی تہ ہلکی ہلکی پگھلنے لگی. لیکن جوں جوں گوشت پگھلنے لگا ایک ناخوشگوار، سخت اور عجیب سی بدبو فضا میں پھیلنے لگی. فقیر دین نے اپنی ناک پر ہاتھ رکھا اور حیرت سے ہانڈی میں جھانکا. یہ کیسی مہک ہے؟ وہ بڑبڑایا. غربت نے اسے ہر طرح کے کھانے کا عادی بنا دیا تھا. باسی روٹی، پانی میں تر کیا ہوا سوکھا کھانا، یہاں تک کہ جانوروں کے جھوٹے ٹکڑے بھی اس کے لیے کسی نعمت سے کم نہ ہوتے. مگر یہ بو، یہ عجیب تھی، گھٹن زدہ، کسی بوسیدہ چیز کی طرح، جیسے کسی مردہ چیز کو جلایا جا رہا ہو. اس کے اندر ایک بے چینی سی اٹھنے لگی. اس نے لکڑی کو اور تیزی سے ہانڈی میں چلایا. شاید تیز آنچ اس مہک کو بدل دے. شاید کچھ ہی دیر میں خوشبو عام گوشت کی مہک میں تبدیل ہو جائے. لیکن جیسے جیسے وہ اسے بھوننے لگا بدبو شدید ہوتی گئی، جیسے کسی بند کمرے میں کوئی سڑی گلی چیز رکھی ہو. اس کے اندر کی بھوک جیسے ایک دم بجھنے لگی. ماتھے پر پسینہ چمکنے لگا. اس کا دل چاہا کہ گوشت کو ہانڈی سے نکال کر باہر پھینک دے، مگر پھر زینب اور حفصہ کے زرد چہرے اس کے آنکھوں کے سامنے آ گئے. یہ کھانے کے قابل نہ بھی ہو تو بھی اس کے سوا اس کے پاس کیا راستہ تھا؟ فقیر دین کے ہاتھ لرزنے لگے. اس نے جلدی سے پانی کا ایک پیالہ لیا اور ہانڈی میں انڈیل دیا تاکہ گوشت میں نرمی آ جائے اور بدبو کچھ کم ہو جائے. پانی کے چھینٹے چولہے کی تپتی آگ سے ٹکرا کر بھاپ میں بدل گئے. لیکن جیسے ہی بھاپ اٹھی کمرے میں ایک ایسی مہک بھر گئی کہ فقیر دین کے قدموں تلے زمین نکل گئی. یہ بو اب ناقابل برداشت ہو چکی تھی. اس کے حلق میں جیسے کچھ پھنس گیا. متلی کا احساس بڑھنے لگا. اس کے ہاتھ لرزنے لگے. اس نے گھبرا کر ہانڈی سے گوشت کا ایک ٹکڑا نکالا اور روشنی میں غور سے دیکھا. اس کی رنگت کسی عام جانور کے گوشت جیسی نہیں تھی. وہ جلد جو پہلے عام لگ رہی تھی اب عجیب سی جھریوں والی معلوم ہو رہی تھی، جیسے کسی بوڑھے انسان کی ہو. فقیر دین کا سر گھوم گیا. اس کے ہاتھ سے چمچ چھوٹ کر فرش پر گر گیا. یا اللہ، یہ کیا کر بیٹھا تھا؟ یہ گوشت کس کا تھا؟ یہ کہاں سے آیا تھا؟ اس کے کانوں میں جیسے کوئی سرگوشی کر رہا تھا، جیسے قبرستان کا سایہ اب بھی اس کے گرد لپٹ رہے ہوں. وہ پیچھے ہٹا، دیوار سے ٹکرایا اور آنکھیں بند کر کے گہری سانس لینے لگا. لیکن وہ مہک، وہ بدبو، وہ کچھ بھی ختم نہیں ہو رہا تھا. اب سوال یہ تھا کہ کیا وہ یہ گوشت اپنی بیٹیوں کو کھلا سکتا ہے؟ فقیر دین کا دماغ سن ہونے لگا. کمرے میں پھیلی ناقابل برداشت بدبو جیسے اس کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو مفلوج کر رہی تھی. ہاتھ کانپنے لگے، آنکھوں میں اندھیرا سا چھانے لگا. اس کے سامنے ہانڈی میں ابلتا ہوا گوشت تھا.
اور دماغ میں گونجتی صرف ایک آواز، کیا میں نے اپنی بیٹیوں کے لیے زہر اٹھا لیا؟ زینب اور حفصہ اندر کے کمرے میں لیٹی تھیں۔ انہیں ابھی تک اس عجیب بو کا احساس نہیں ہوا تھا، مگر وہ کب تک انجان رہتی؟ بھوک نے ان کے جسموں کو کمزور کر دیا تھا، اور جب وہ سحری کے لیے اٹھیں گی تو یقیناً کھانے کی تلاش میں فوراً ادھر آ جائیں گی۔ نہیں، میں یہ نہیں کر سکتا۔ فقیر دین کی آنکھوں میں خوف اتر آیا۔ یہ گوشت کس کا تھا؟ وہ کہاں سے آیا تھا؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ… نہیں، وہ یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ لیکن اگر یہ عام جانور کا گوشت ہوتا تو اس میں ایسی بدبو کیوں ہوتی؟ اس کا رنگ اتنا عجیب کیوں تھا؟ اس نے کانپتے ہاتھوں سے ہانڈی کا ڈھکن اٹھایا۔ بھاپ کا ایک گرم سڑا ہوا ریلا اٹھا اور سیدھا اس کے چہرے سے ٹکرایا۔ سانس لینا مشکل ہو گیا، آنکھوں میں جلن ہونے لگی۔ اس کا جی متلانے لگا، لیکن پھر بھی وہ زبردستی اپنے آپ کو قابو میں رکھنے کی کوشش کرنے لگا۔ اگر میں نے اسے ضائع کر دیا تو کیا میری بیٹیاں ایک بار پھر خالی پیٹ روزہ رکھیں گی؟ یہ سوال اس کے اندر خنجر کی طرح پیوست ہو گیا۔ اس کے پاؤں جیسے زمین میں دھس گئے۔ وہ کچھ بھی نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ بے بسی کے عالم میں چارپائی پر گر پڑا، سر کو دونوں ہاتھوں میں دبوچ لیا اور آنکھیں بند کر لی۔ مگر جیسے ہی آنکھیں بند ہوئیں، ایک اور خوفناک خیال دماغ میں گونجنے لگا۔ اگر میں نے یہ گوشت بیٹیوں کو کھلا دیا اور بعد میں پتہ چلا کہ یہ… نہیں، وہ یہ خیال بھی اپنے دماغ میں نہیں لا سکتا تھا، لیکن کہیں نہ کہیں اس کے لاشعور میں ایک بھیانک احساس پیدا ہو چکا تھا۔ اچانک دروازے کے باہر کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ فقیر دین کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ اس نے سر اٹھایا اور کان لگا کر سننے لگا۔ باہر سناٹا تھا، لیکن چند لمحے بعد پھر وہی آواز سنائی دی، آہستہ دبے پاؤں چلنے کی آواز۔ کسی کے قدم آہستہ آہستہ اس کے دروازے کی طرف بڑھ رہے تھے۔ فقیر دین کے ہاتھ پیر سن ہونے لگے۔ رات کے اس پہر کون آ سکتا تھا؟ وہ کسی کو جانتا بھی نہیں تھا۔ کہیں کوئی قبرستان سے تو اس کے پیچھے نہیں آیا؟ دروازے پر آہستہ سے ایک دستک ہوئی۔ اس کے پورے جسم میں جھرجھری دوڑ گئی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے لکڑی کا ایک ٹکڑا اٹھایا، جیسے کسی خطرے کے لیے تیار ہو۔ کون؟ اس کی آواز خوف سے لرز رہی تھی۔ کوئی جواب نہیں آیا، صرف خاموشی۔ لیکن دروازے کے نیچے سے کسی سائے کا ہلکا سا عکس اندر پڑنے لگا، جیسے کوئی باہر کھڑا ہو اور اسے دیکھ رہا ہو۔ فقیر دین کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا، پسینہ ٹپکنے لگا۔ یہ کون تھا؟ یہ کیا چاہتا تھا؟ اور سب سے زیادہ خوفناک سوال، کیا یہ وہی تھا جس کا گوشت وہ پکا رہا تھا؟ فقیر دین دروازے سے پشت لگائے بے دم بیٹھا تھا۔ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا اور ماتھے سے پسینے کی بوندیں بہہ کر داڑھی میں جذب ہو رہی تھیں۔ باہر سناٹا تھا، لیکن اس کی سانسیں تیز چل رہی تھیں، جیسے ابھی کسی بھوت سے سامنا ہوا ہو۔ یہ کیا تھا؟ کون تھا؟ وہ خود سے سوال کر رہا تھا، مگر اس کے سوالات کا کوئی جواب نہیں تھا۔ اچانک اندر سے ایک اور خوفناک چیز نے اس کا دھیان کھینچ لیا۔ چولہے پر رکھی ہانڈی میں گوشت چٹکنے کی آواز آ رہی تھی، لیکن یہ عام آواز نہیں تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے گوشت اندر سے باہر آنے کی کوشش کر رہا ہو۔ فقیر دین نے خوف زدہ نظروں سے چولہے کی طرف دیکھا، مگر اس کا جسم ساکت ہو گیا۔ ہانڈی سے دھواں نکل رہا تھا۔ یہ دھواں عام دھوئیں جیسا نہیں تھا، اس کے اندر جیسے کوئی چہرہ بھرنے کی کوشش کر رہا ہو۔ فقیر دین کا دماغ مفلوج ہو گیا، آنکھیں خوف سے پھیل گئیں اور ہاتھ بے اختیار کانپنے لگے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ کانپتی آواز میں بڑبڑایا۔ پھر ایک اور عجیب بات ہوئی، یہ گوشت کیا واقعی کسی جانور کا ہے یا میں نے کچھ اور پکا دیا؟ اس کے ذہن میں ہزاروں سوالات گونجنے لگے۔ اگر یہ عام گوشت ہوتا تو اس میں ایسی بو کیوں تھی؟ وہ بمشکل اپنی ہمت مجتمع کر کے اٹھا اور کپکپاتے ہاتھوں سے چمچ پکڑ کر ہانڈی میں زور سے مارا۔ بند ہو جا، چپ ہو جا، وہ چلایا، مگر جیسے ہی چمچ ہانڈی میں لگا، ایک ایسی چیخ سنائی دی جو انسانی نہیں تھی۔ ایک خوفناک، گہری اور تکلیف دہ چیخ، جیسے کسی نے کسی دفن شدہ لاش کو دوبارہ جلا دیا ہو۔ فقیر دین چیخ مار کر پیچھے ہٹ گیا۔
اس کا دل اب مزید برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے گھبرا کر چولہا بجھانے کی کوشش کی لیکن ہاتھ کانپ رہے تھے، اور پھر اچانک وہ بدبو مزید شدید ہو گئی۔ یہ بو اب ناقابل برداشت ہو چکی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی پرانی گلی سڑی چمڑی کو آگ میں پھینک دیا گیا ہو۔ اس کے دماغ میں چکر آنے لگے، نظر دھندلانے لگے اور جسم پر کپ کپی طاری ہو گئی۔ یہ سب کیا تھا؟ وہ کیا کرنے جا رہا تھا؟ کیا وہ اپنی بیٹیوں کو زہر دینے والا تھا؟ نہیں، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ وہ چیخا اور ہانڈی کو جھٹکے سے چولہے سے نیچے گرا دیا۔ گرم سالن فرش پر بہنے لگا اور اس میں سے دھوئیں کے ساتھ ایک ایسی چیز برآمد ہوئی جسے دیکھ کر فقیر دین کی چیخ نکل گئی۔ گوشت کے اندر انسانی انگلی جیسی کوئی چیز نظر آ رہی تھی۔ فقیر دین کا دماغ جیسے سن ہو گیا۔ اس کی آنکھیں حیرت اور خوف سے باہر آنے کو تھی۔ سالن میں تیرتی ہوئی وہ چیز کوئی عام ہڈی نہیں تھی، وہ کچھ اور تھا، ایک انسانی انگلی جیسی۔ اس کے اندر جیسے کوئی زلزلہ آ گیا۔ اس نے فوراً پیچھے ہٹنے کی کوشش کی لیکن اس کے قدموں میں جان نہ رہی۔ فرش پر بکھرا ہوا گرم سالن، گوشت کے جلے ہوئے ٹکڑے اور اس ناقابل برداشت بدبو نے اس کے دماغ کو مفلوج کر دیا۔ یا اللہ، یہ میں نے کیا کر دیا؟ وہ لڑکھڑاتے ہوئے پیچھے ہٹا مگر اس کی نظر ابھی تک اس خوفناک چیز پر جمی ہوئی تھی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا اور اس کے اندر متلی کا احساس شدت اختیار کرتا جا رہا تھا۔ یہ گوشت کہاں سے آیا تھا؟ یہ کون تھا؟ میں نے قبرستان سے کیا اٹھا لیا؟ اس کے ذہن میں جیسے آندھیاں چلنے لگیں۔ اس نے جلدی سے یاد کرنے کی کوشش کی، وہ قبرستان میں کیسے گیا تھا؟ کیا وہ وہاں کچھ غلط کر بیٹھا تھا؟ دماغ میں یادیں دھندلانے لگیں، لیکن پھر اچانک وہ منظر جیسے کسی فلم کی طرح واضح ہونے لگا۔ وہ قبرستان میں بھوک سے نڈھال کھڑا تھا۔ اسے اچانک زمین پہ پڑا ہوا کچھ دکھائی دیا۔ وہ ایک بوسیدہ تھیلا تھا جس میں کچھ گوشت موجود تھا۔ وہ کسی جانور کا معلوم ہوتا تھا اور فقیر دین کی مایوسی اور بھوک نے اسے سوچنے کا موقع ہی نہ دیا۔ اس نے وہ تھیلا اٹھایا اور فوراً گھر کی طرف دوڑ پڑا۔ لیکن اگر وہ کسی جانور کا گوشت نہیں تھا تو؟ یہ خیال اس کے پورے بدن میں جیسے سنسنی کی لہر دوڑا گیا۔ اس نے قبرستان میں غور سے نہیں دیکھا تھا، وہ جلدی میں تھا۔ وہ صرف اپنی بیٹیوں کے خالی پیٹ کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ لیکن اب جب حقیقت سامنے تھی تو اس کے جسم میں لرزہ طاری ہو چکا تھا۔ میں نے کہیں کسی قبر سے تو کچھ نہیں اٹھا لیا؟ یہ خیال اتنا بھیانک تھا کہ فقیر دین کی آنکھوں میں اندھیرا چھانے لگا۔ فرش پر بکھرے ہوئے سالن میں اب بھی وہ چیز صاف نظر آ رہی تھی۔ وہ ایک انسانی انگلی تھی جس کا ناخن جلنے کے باوجود اپنی شکل برقرار رکھے ہوئے تھا۔ یہ گوشت انسانی تھا۔ فقیر دین کا پورا جسم پسینے میں شرابور ہو گیا، سانسیں بے ترتیب ہو گئیں۔ اس کے اندر بھوک کے بجائے ایک عجیب سی کراہیت اور خوف نے جگہ لے لی، اور پھر ایک اور چیز نے اس کی سانس روک دی۔ کسی نے دروازے کے پیچھے کھڑے ہو کر آہستہ سے سرگوشی کی۔ فقیر دین، تم نے میرا گوشت کیوں پکایا؟ فقیر دین کی روح جیسے جسم سے نکلنے کو تھی۔ دروازے کے پیچھے کسی نے سرگوشی کی تھی۔ فقیر دین، تم نے میرا گوشت کیوں پکایا؟ یہ الفاظ نہیں تھے بلکہ ایک لرزہ خیز سرگوشی تھی، جیسے کوئی قبر سے بول رہا ہو، جیسے کوئی مردہ اپنی ہڈیوں کو گھسیٹتے ہوئے دروازے تک آ گیا ہو۔ فقیر دین کا حلق خشک ہو گیا اور اس کے قدم بے اختیار پیچھے ہٹنے لگے۔ یہ میرا وہم ہے، یہ میرا وہم ہے، وہ خود کو سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر اس کے جسم پر دہشت کی ایک لہر دوڑ چکی تھی۔ اچانک دروازے پر زور سے 3 دستکیں ہوئیں، ٹھک ٹھک ٹھک۔ یہ عام دستک نہیں تھی، یہ بہت بھاری آواز تھی۔ فقیر دین کا سانس اوپر کا اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ کون؟ اس نے ہمت جمع کر کے سوال کیا، مگر جواب میں ایک اور سرگوشی سنائی دی۔ میرا گوشت واپس کرو۔ فقیر دین کی ریڑھ کی ہڈی میں جیسے برف دوڑ گئی۔ اس نے کانپتے ہوئے دروازے کے نیچے دیکھا، وہاں کسی کے سائے کا عکس تھا۔ یہ سایہ انسانی نہیں لگ رہا تھا، اس کی شکل عجیب سی تھی، جیسے کسی کا جسم ٹیڑھا ہو، جیسے اس کے ہاتھ عام لوگوں جیسے نہ ہو۔ فقیر دین کے ہاتھ پیر شل ہو گئے۔ اس کے دماغ میں ایک ہی بات گونج رہی تھی، میں نے قبرستان سے کیا اٹھا لیا؟ اسے اچانک یاد آیا،
جب وہ قبرستان میں تھا تو اسے لگا کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے، جیسے کوئی اندھیرے میں حرکت کر رہا ہے، اور اس نے دھیان نہیں دیا، بس بھوک کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ گوشت اٹھایا اور گھر آ گیا۔ کیا میں کسی مردے کا گوشت لے آیا؟ تصدیق ایک بار پھر ہوئی، اس بار اور زیادہ زور سے۔ فقیر دین نے دروازہ زور سے بند کر کے اپنی پیٹھ اس کے ساتھ لگا دی۔ چلا جا، جو بھی ہے چلا جا، وہ کامتی آواز میں چلایا، مگر دروازے کی دوسری طرف خاموشی چھا گئی۔ لیکن پھر سالن کے اندر سے ہلکی ہلکی سرگوشی آنے لگی۔ یہ گوشت جیسے زندہ ہو رہا تھا، جیسے کوئی چیز اس میں حرکت کر رہی تھی۔ سالن میں وہی انگلی اب بھی تیر رہی تھی، مگر اب ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ ہل رہی ہو، جیسے کسی نے اپنی مٹھی کھولنے کی کوشش کی ہو۔ فقیر دین کے حواس جواب دے رہے تھے۔ اس کا دل چاہا کہ وہ سب کچھ وہیں چھوڑ کر بھاگ جائے، مگر اس کے پیچھے اس کی بیٹیاں تھیں، وہ انہیں یوں تنہا نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ یہ سب میرا وہم ہے، ایسا کچھ نہیں ہو سکتا، وہ خود کو یقین دلانے کی کوشش کر رہا تھا۔ لیکن پھر دروازے کے نیچے سے ایک سایہ اندر سرکنے لگا، جیسے کوئی چیز اندر گھسنے کی کوشش کر رہی ہو۔ فقیر دین نے دہشت سے چیخ مار دی، اور اچانک دروازے کے باہر سے وہی سرگوشی دوبارہ آئی۔ فقیر دین، دروازہ کھولو۔ دروازے کے نیچے سے وہ سایہ اندر سرکنے لگا، جیسے کوئی چیز اندر گھسنے کی کوشش کر رہی ہو۔ وہ گھبرا کر پیچھے ہٹا، اس کے پیروں کے نیچے سالن بہہ رہا تھا، مگر اب وہ سالن نہیں لگ رہا تھا، وہ ایک گاڑھا سیاہی مائل خون بن چکا تھا، جیسے کسی گلی سڑی لاش سے بہہ نکلا ہو۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ فقیر دین کی زبان کانپنے لگی۔ دروازے کے پیچھے جو بھی تھا وہ اب دھیرے دھیرے سرکنے کے بجائے پوری طاقت سے دروازہ دھکیلنے لگا تھا۔ دروازہ زور زور سے ہلنے لگا، جیسے کوئی بھیانک وجود اسے زبردستی کھولنے کی کوشش کر رہا ہو۔ فقیر دین نے ہمت مجتمع کی اور کامتے ہاتھوں سے دروازہ پکڑ لیا، پوری قوت لگا کر اسے بند رکھنے کی کوشش کرنے لگا۔ چلے جاؤ، میں نے کچھ نہیں کیا، مگر وہ چیز پیچھے ہٹنے کو تیار ہی نہیں تھی۔ میرا گوشت واپس کر دو فقیر دین۔ دروازے کے باہر وہی سرد لرزہ خیز سرگوشی اب اور واضح ہو گئی تھی۔ فقیر دین کے پسینے چھوٹ گئے۔ کیا وہ گوشت کسی لاش کا حصہ تھا؟ یہ سوچ جیسے ہی اس کے دماغ میں آئی، اس کا جسم جھٹکے سے کانپنے لگا۔ نہیں، میں نے کسی انسان کا گوشت نہیں کھایا، وہ خود سے کہہ رہا تھا، مگر دروازے کے پیچھے جو تھا وہ ہنسنے لگا۔ فقیر دین، تمہیں لگتا ہے کہ تم بچ سکتے ہو؟ فقیر دین کا دل دہل گیا۔ یہ آواز اب سرگوشی نہیں رہی تھی، یہ اب مکروہ ہنسی میں بدل چکی تھی، جو سیدھا اس کی روح میں سوراخ کر رہی تھی۔ میں نے کچھ نہیں کیا، وہ چیخا، مگر دروازہ اب خود بخود کھلنے لگا۔ وہ چیخ مار کر پیچھے ہٹا اور ٹھوکر کھا کر زمین پہ جا گرا۔ اس کے سامنے دروازہ دھیرے دھیرے چرچراتے ہوئے کھل رہا تھا، اور باہر کوئی نہیں تھا۔ وہاں صرف ہوا چل رہی تھی، گلی میں سناٹا تھا، نہ کوئی سایہ، نہ کوئی وجود، نہ کوئی نقش قدم۔ لیکن پھر فقیر دین نے نیچے دیکھا اور اس کا دماغ موف ہو گیا۔ دروازے کی دہلیز پر ایک سڑا ہوا سیاہی مائل خون میں لت پت انسانی ہاتھ پڑا تھا، جیسے کسی نے دروازے پر رکھ کر چھوڑ دیا ہو۔ فقیر دین کی چیخ پورے محلے میں گونج اٹھی، مگر کوئی دروازہ نہ کھلا، کوئی کھڑکی نہ ہلی، جیسے پوری دنیا نیند میں ڈوبی ہو اور اس کی آواز سننے والا کوئی نہ ہو۔ اس کی نظریں دروازے کے نیچے پڑے ہوئے اس بھیانک سڑے گلے انسانی ہاتھ پر جمی تھی۔ یہ کہاں سے آیا؟ اس کا دماغ مفلوج ہو چکا تھا، الفاظ اس کے لبوں پر لرز رہے تھے، ہاتھ کی انگلیاں ٹیڑھی میڑھی ہو چکی تھی، ناخنوں سے کالا خون رس رہا تھا، اور ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ ابھی بھی حرکت کر رہی ہو، جیسے وہ ہاتھ اب بھی زندہ ہو۔ اس کا جسم خوف سے کانپ رہا تھا، اور اس کا دل سینے میں کسی قید پرندے کی طرح پھڑ پھڑا رہا تھا۔ یہ سب خواب ہے، ہاں خواب ہے، وہ خود کو تسلی دینے لگا، مگر حقیقت اس کے سامنے تھی، صفاک حقیقت۔ فقیر دین، یہ وہی خوفناک سرگوشی تھی جو اب اس کے کانوں کے اندر سرسرانے لگی تھی، مگر اب یہ آواز دروازے کے پیچھے نہیں تھی، بلکہ یہ گھر کے اندر سے آ رہی تھی۔
वो कांपते हुए गर्दन घुमा कर देखने लगा, मगर कुछ नजर नहीं आया। लेकिन फिर अचानक चूल्हे पर रखी हुई उल्टी हांडी में हरकत होने लगी। वो खौफ से पीछे हटने ही वाला था कि अचानक हांडी के अंदर से एक कटा हुआ चेहरा झांकने लगा। यह चेहरा मुकम्मल नहीं था, उसकी आंखें खाली गड्ढों में बदल चुकी थी। फकीर दीन, तुमने मेरा गोश्त क्यों खाया? वो चेहरा बोल रहा था, मगर उसके होंठ नहीं हिल रहे थे। आवाज जैसे दीवारों से आ रही थी। फकीर दीन की सांसें रुकने लगी। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, वो चिल्लाया, मगर उसका जिस्म जैसे बेजान हो चुका था। हांडी के अंदर मौजूद वो चेहरा धीरे धीरे बाहर से रखने लगा, जैसे वो हांडी से निकलने की कोशिश कर रहा हो। फकीर दीन ने दहशत से आंखें बंद कर ली, मगर वो जानता था कि वो ये सब नजरअंदाज नहीं कर सकता। यह हकीकत थी, यही वो गोश्त था जो उसने कब्रिस्तान से उठाया था। लेकिन आखिर वो किसकी लाश थी? वो किसकी कब्र से गोश्त उठा लाया था? यह हकीकत जैसे किसी आसमानी बिजली की तरह उसके दिमाग में कड़क रही थी। वो किसी आम जगह से नहीं, बल्कि किसी कब्र के ऊपर से गोश्त ले आया था। लेकिन किसकी कब्र से? फकीर दीन का दिमाग जैसे साकत हो चुका था। दिल की धड़कन इतनी तेज हो चुकी थी कि उसे लगा अभी उसका सीना फट जाएगा। फकीर दीन नीम बेहोश सा दरवाजे के पास बैठा था। उसके कानों में अब भी वो सरगोशियां गूंज रही थीं। बदन पसीने में भीगा हुआ था। सांसें बेतरतीब और नजरें खाली दीवारों पर जमी हुई थी। अचानक अंदर से खटखट की आवाज आई। उसकी बेटियां सहरी के लिए जाग चुकी थीं। अब्बा, बड़ी बेटी ने दरवाजे पर आकर परेशानी से अपने बाप को देखा। आप यहाँ क्यों बैठे हैं? आपकी हालत तो बहुत खराब लग रही है। आइए ना, सहरी का वक्त खत्म होने वाला है। फकीर दीन ने लरसते हाथों से अपनी बेटी को एक तरफ इशारा किया। जुबान जैसे गंग हो चुकी थी। बड़ी बेटी उसकी नजरों का ताकुब करते हुए चूल्हे के पास पहुंची, जहां उल्टी पड़ी हांडी के करीब खून आलूद गोश्त का एक भयानक टुकड़ा गिरा हुआ था। वही गोश्त जो कब्रिस्तान से उठाकर लाया गया था। जैसे ही छोटी बेटी की नजर उस पर पड़ी, वो खौफ से कानों पर हाथ रखकर जोर से चीखने लगी। हाय अल्लाह, ये क्या है? ये कहाँ से आया? अब्बा, अब्बा, हमें यहाँ से कहीं दूर ले जाएं। मगर बड़ी बेटी ने हिम्मत जमा की और कांपते कदमों से आगे बढ़ी। उसकी आंखें हैरत और खौफ के मिले जुले जज्बात से भर गई थी। वो नीचे झुकी और गोश्त के करीब जाकर बगौर देखने लगी। यह कोई आम गोश्त नहीं लग रहा था। उसमें से एक अजीब सी बास आ रही थी, गोया कई दिनों से सड़ा हुआ हो, लेकिन फिर भी ताज़ा दिखाई दे रहा था। अब्बा, ये क्या है? बड़ी बेटी ने पलटकर फकीर दीन की तरफ देखा, जो अब भी सकते में था। फकीर दीन ने खुश्क होंठों पर जुबान फेरी, जैसे अल्फाज उसके हल्क में फंस गए हों। बमुश्किल बोला, ये मैंने कब्रिस्तान से उठाया था। ये सुनते ही बड़ी बेटी ज़ैनब का रंग फक हो गया। अब्बा, आपने ये क्या कर दिया? वो पीछे हटकर दीवार से लग गई। वीरानों में पड़ा हुआ गोश्त कभी इंसान के लिए नहीं होता। यह जिन्नात का हिस्सा होता है। जो इंसान उनकी चीज को छूता है, वो फिर कभी चैन की नींद नहीं सो पाता। फकीर दीन ने लरसते हाथों से अपना सर पकड़ लिया। वो जानता था कि उसने गलती की है, मगर अब क्या किया जा सकता था? अब्बा, अगर हमने इस गोश्त को फौरन वापस ना पहुंचाया तो ना जाने कौन सी आफत हम पे नाजिल हो जाए। हमें अभी इसी वक्त इसे कब्रिस्तान में वापस रखना होगा। बड़ी बेटी का लहजा मजबूत था, जैसे वो जानती हो कि अब वाहिद रास्ता यही है। फकीर दीन ने धुंधलाई हुई आंखों से अपनी समझदार बेटी को देखा, जो इन हालात में भी हिम्मत से काम ले रही थी। बेटी, क्या वाकई हमें अभी जाना चाहिए? उसने कांपती आवाज में पूछा। अभी नहीं तो फिर कब? बेटी ने सख्त लहजे में जवाब दिया। जब वो हमें हमारे बिस्तरों से घसीट कर ले जाएंगे, जब हमारी रूहें भी भटकने लगेंगी। नहीं अब्बा, हमें जाना होगा। फकीर दीन ने बेबसी से आसमान की तरफ देखा, जैसे अपने किए पर माफी मांग रहा हो। वो जानता था कि जो होना था हो चुका। अब ये फैसला उसके हाथ में था कि वो अपनी किस्मत को मजीद अंधेरों में धकेलता है या अपनी गलती सुधारने के लिए कदम उठाता है। रात की तारीकी अभी मुकम्मल खत्म नहीं हुई थी। बाहर हवा के झोंके तेजी से चलने लगे थे, जैसे कोई उनकी हर हरकत देख रहा हो, जैसे कोई इंतजार कर रहा हो कि वो गोश्त वापस कब लेकर आएंगे।
زینب نے لرزتے ہاتھوں سے ایک پرانا کپڑا زمین پر بچھایا اور جلدی سے اس خوفناک گوشت کو اس میں لپیٹنے لگی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، جیسے ابھی سینے سے باہر آ جائے گا۔ ہر چند لمحوں بعد وہ گھبرا کر آسمان کی طرف دیکھتی، جیسے وقت کو روکنے کی دعا کر رہی ہو۔ مشرقی افق پر ہلکی سی روشنی نمودار ہونے لگی تھی اور اس کے اندر بے چینی مزید بڑھتی جا رہی تھی۔ ابا، جلدی کریں، ہمیں دیر ہو رہی ہے۔ اس نے فقیر دین کی طرف بے بسی سے دیکھا، جو اب بھی گہرے صدمے میں کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ کپ کپا رہے تھے۔ حفصہ بھی سہمی ہوئی کھڑی تھی، مگر زینب کی ہمت دیکھ کر وہ بھی اپنے خوف کو قابو میں رکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ فقیر دین نے کانپتے ہاتھوں سے گوشت میں لپٹا ہوا کپڑا پکڑا اور تیزی سے دروازہ کھول کر باہر نکل آیا۔ تینوں دبے پاؤں گلی میں چلنے لگے، جیسے چور کسی چوری کے بعد فرار ہو رہے ہوں۔ ان کے ماتھوں پر پسینہ چمک رہا تھا۔ ان کے دلوں میں خوف، پچھتاوا اور بے یقینی تھی، مگر وہ جانتے تھے کہ اس لمحے پیچھے ہٹنے کا مطلب ایک اور بڑی مصیبت کو دعوت دینا تھا۔ جیسے ہی وہ گلی کے وسط تک پہنچے، مسجد کی طرف جاتے کچھ نمازیوں پر ان کی نظر پڑی۔ سفید کپڑوں میں ملبوس یہ لوگ سحری کے بعد فجر کی نماز کے لیے جا رہے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں تسبیح تھی اور لبوں پر اللہ کے ذکر کی سرگوشیاں۔ لیکن جیسے ہی ان نمازیوں کی نظر فقیر دین اور اس کی بیٹیوں پر پڑی، وہ سب رک گئے۔ یہ فقیر دین اتنی آدھی رات کو بیٹیوں سمیت کہاں جا رہا ہے؟ ایک آدمی نے حیرت سے کہا۔ اور یہ کیا چیز اٹھا رکھی ہے؟ دوسرے نے شک بھری نظروں سے ان کے ہاتھ میں لپٹے کپڑے کو دیکھا۔ فقیر دین اور اس کی بیٹیاں رک گئے۔ ان کے چہروں پر ہوائیاں اڑ رہی تھی۔ زینب نے جلدی سے کپڑے کو اپنے سینے سے لگا لیا، جیسے کسی راز کو چھپانے کی کوشش کر رہی ہو۔ حفصہ نے نظریں جھکا لیں، جبکہ فقیر دین کی زبان جیسے بند ہو گئی۔ او بھائی فقیر دین، رکنا، ہمیں بھی بتاؤ کہاں جا رہے ہو؟ ایک شخص نے آواز دی۔ اب وہ سب ان کے قریب آنے لگے۔ فقیر دین پیچھے ہٹنے لگا، مگر وہ جانتا تھا کہ اب وہ پھنس چکے ہیں۔ یہ کیا چھپا رہے ہو تم؟ ایک اور آدمی نے قریب آ کر سخت لہجے میں پوچھا۔ کچھ نہیں۔ فقیر دین کے ہونٹ لرز رہے تھے، لیکن اسی لمحے ہوا میں ایک تیز جھونکا آیا اور گوشت لپٹے ہوئے کپڑے کے کنارے سے نظر آنے لگا، جس میں سے ایک ناقابل برداشت بدبو اٹھ رہی تھی۔ وہی بدبو جو فقیر دین رات بھر سونگتا رہا، جو اس کے ہوش و حواس چھیننے کے لیے کافی تھی۔ استغفر اللہ، یہ کیا ہے؟ ایک آدمی چیخ اٹھا۔ یہ گوشت ہے۔ یہ کہاں سے لا رہے ہو تم؟ دوسرے نے غصے سے کہا۔ اب لوگوں کا ہجوم اکٹھا ہو چکا تھا۔ جو لوگ مسجد کی طرف جا رہے تھے وہ بھی پلٹ آئے۔ ہر کوئی فقیر دین اور اس کی بیٹیوں پر نظریں گاڑے کھڑا تھا، جیسے کوئی بہت بڑا گناہ ان کی آنکھوں کے سامنے بے نقاب ہو گیا ہو۔ فقیر دین، رمضان کے مبارک مہینے میں آدھی رات کو اپنی بیٹیوں کے ساتھ قبرستان کیوں جا رہے ہو؟ اور یہ گوشت کہاں سے آیا؟ ایک بزرگ شخص نے سخت لہجے میں پوچھا۔ فقیر دین کی زبان جیسے تالو سے جا چپکی تھی۔ وہ کچھ کہہ نہیں پا رہا تھا۔ زینب اور حفصہ نے خوف زدہ نظروں سے اپنے باپ کی طرف دیکھا۔ اب ان کے پاس کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ بول فقیر دین، یہ گوشت کہاں سے آیا؟ ہجوم میں سے ایک آواز ابھری، جس میں غصہ بھی تھا اور حیرت بھی۔ فضا میں تناؤ بڑھ چکا تھا۔ لوگ قریب آ رہے تھے، نظریں ان پر گڑ رہی تھی۔ فقیر دین نے کانپتے لبوں سے کچھ کہنے کی کوشش کی، مگر ہجوم مزید بڑھتا جا رہا تھا۔ ہر چہرے پر شک، غصہ اور تجسس کے آثار نمایاں تھے۔ لوگوں کی سرگوشیاں کرنے کی آوازیں بلند ہونے لگیں۔ کچھ لوگ نزدیک کھڑے تھے، جبکہ کچھ گھروں کی دہلیز پر آ کر دیکھنے لگے۔ یہ آخر معاملہ کیا ہے؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ فقیر دین قبرستان کی طرف جا رہا ہے؟ ارے یہ تو گوشت ہے، مگر اتنی بدبو کیوں آ رہی ہے؟ کہیں یہ مردار تو نہیں؟ یہ گوشت تو کئی دنوں پرانا لگ رہا ہے۔ فقیر دین، یہ کہاں سے اٹھا کر لائے ہو؟ ایک آدمی نے تیز آواز میں کہا، جس کے لہجے میں نفرت اور بدگمانی جھلک رہی تھی۔ فقیر دین کا گلا خشک ہو چکا تھا، ہونٹ کپ کپا رہے تھے اور وہ کسی بے قصور قیدی کی طرح چاروں طرف نظریں گھما رہا تھا، مگر اس کی زبان جیسے تالو سے جا چپکی تھی۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ رمضان کی مبارک رات میں فقیر دین اپنی بیٹیوں کے ساتھ قبرستان کیوں جا رہا ہے؟ کہیں یہ کوئی جادو ٹونا تو نہیں کر رہا؟ ایک نوجوان نے شک بھری نظروں سے فقیر دین کی طرف دیکھ کر کہا۔ یہ سن کر شور مزید بڑھنے لگا۔
ہاں ہاں، آج کل لوگ قبرستان میں جا کر مردوں پر جادو کرتے ہیں. یہ گوشت کسی جانور کا لگتا ہے. مگر مردہ گوشت کی بدبو کیوں آ رہی ہے؟ کیا یہ کسی منحوس عمل کا حصہ ہے؟ فقیر دین ہمیشہ سے غریب تھا، لیکن کیا پتا اب قسمت بدلنے کے لیے کسی غلط راستے پر چل پڑا ہو. ایک آدمی نے تیز لہجے میں کہا، جس پر دوسرے لوگ سر ہلانے لگے. فقیر دین نے بے بسی سے سر اٹھایا. وہ جانتا تھا کہ غربت میں رہنے والا انسان ہمیشہ شک کے دائرے میں رہتا ہے. ایک پل میں وہ محلے کا غریب شخص تھا اور دوسرے ہی لمحے وہ ایک جادوگر، ایک شیطان، ایک منحوس شخص بنا دیا گیا تھا. نہیں نہیں، میں نے کچھ نہیں کیا، فقیر دین نے کپ کپاتے ہوئے کہا. مگر اس کی کمزور آواز شور میں دب گئی. تو پھر یہ گوشت کہاں سے آیا؟ ایک نوجوان نے شک سے گھورتے ہوئے کہا. فقیر دین کی نظریں زینب اور حفصہ کی طرف گئیں، جن کے چہرے خوف اور بے بسی کی تصویر بنے ہوئے تھے. زینب نے لرزتے لبوں سے کچھ کہنے کی کوشش کی، مگر لوگوں کا غصہ بڑھتا جا رہا تھا. یہ گوشت کہیں قبرستان سے تو نہیں لایا؟ کسی نے اونچی آواز میں کہا، اور یہ سنتے ہی لوگوں میں سنسنی پھیل گئی. قبرستان سے؟ استغفر اللہ، یہ تو اور بھی خطرناک بات ہے. کہیں ایسا تو نہیں کہ فقیر دین کسی جن بھوت یا مردے کے لیے نذرانہ لے جا رہا ہو؟ ہاں ہاں، کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو شیطان کی عبادت کرتے ہیں اور بدلے میں طاقت حاصل کرتے ہیں. ہم اسے یوں ہی نہیں جانے دیں گے. یہ گوشت کھول کر دیکھنا ہوگا کہ آخر اس میں ہے کیا. ایک بزرگ آدمی نے سخت لہجے میں کہا. یہ سنتے ہی زینب کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں. نہیں، ایسا مت کریں، وہ چلائی، مگر کسی نے اس کی نہیں سنی. ہجوم آگے بڑھنے لگا. ہر شخص اپنی جگہ پر بے چینی سے کھڑا تھا. کچھ لوگ اب قریب آ کر گوشت کو کھولنے کی ضد کرنے لگے. فقیر دین نے ہجوم کی طرف دیکھا. اسے محسوس ہو رہا تھا کہ اگر اس نے انہیں نہ روکا تو یہ لوگ اسے سنگسار کر دیں گے. میں نے کچھ نہیں کیا، وہ روتے ہوئے بولا. یہ سب میری مجبوری تھی. میرے بچوں کے پاس 3 دن سے کھانے کو کچھ نہیں تھا. میں نے غلطی کی، مگر میں کوئی جادوگر نہیں ہوں. میں کوئی شیطانی عمل نہیں کر رہا تھا. لیکن لوگوں کے چہروں پر بدگمانی پھیل چکی تھی، اور بدگمانی جب جنون میں بدل جائے تو پھر حقیقت کو کوئی نہیں دیکھتا. اگر یہ گناہ ہے تو قبرستان میں کیا کرنے جا رہا تھا؟ کپڑا کھولو، دیکھو کہیں اس میں کوئی منحوس چیز تو نہیں. فقیر دین کی ٹانگیں کانپنے لگی. اس نے بے بسی سے اپنی بیٹیوں کی طرف دیکھا جو آنسو بھری نظروں سے سب کچھ دیکھ رہی تھیں. جب لوگوں کی بدگمانیاں اپنی انتہا کو پہنچ گئی تو ان کے غصے نے عملی شکل اختیار کر لی. پہلے ایک آدمی نے فقیر دین کے کندھے پر دھکا دیا. پھر دوسرے نے اس کے ہاتھ سے وہ کپڑا چھیننے کی کوشش کی، اور اگلے ہی لمحے ہجوم نے فقیر دین کو دھکیلنا شروع کر دیا. کسی نے اس کی قمیض کو پکڑ کر جھٹکا، کسی نے پیچھے سے دھکا دیا، اور کچھ لوگ زور زور سے چیخنے لگے. یہ جادوگر ہے. یہ منحوس آدمی قبرستان میں جانے کی وجہ بتانے سے کیوں کترا رہا ہے؟ یہ ہمیں مصیبت میں ڈالنے والا ہے. فقیر دین کی کمزور ٹانگیں لڑکھڑانے لگیں اور آخر وہ زمین پہ گر پڑا. اس کے چہرے پر مٹی لگ گئی، کپڑے پھٹنے لگے اور وہ تھر تھر کانپنے لگا. زینب اور حفصہ نے یہ منظر دیکھا تو ان کے دل دہل گئے. حفصہ خوف کے مارے چیخ بھی نہ سکی، مگر زینب کی آنکھیں ایک لمحے میں آنسوؤں سے بھر گئیں. اس نے اپنے کانپتے ہاتھوں سے چہرہ صاف کیا اور ایک لمحے میں ہجوم کو للکارا. بس کرو، چھوڑ دو میرے بابا کو. اس کی آواز میں اتنی شدت، اتنی گونج اور اتنا کرب تھا کہ ہر طرف خاموشی چھا گئی. سب لوگ جو ابھی تک فقیر دین کو گھسیٹ رہے تھے ایک لمحے کے لیے رک گئے. زینب نے آگے بڑھ کر اپنے باپ کو سہارا دیا اور پھر پورے مجمع کو غصے بھری نظروں سے دیکھا. تم سب رمضان کے مہینے میں سحری اور افطاری میں طرح طرح کے کھانے کھاتے ہو اور پھر خود کو جنت کا حقدار سمجھتے ہو، لیکن کبھی سوچا ہے کہ تمہارے پڑوس میں کوئی فقیر دین بھی رہتا ہے جو 3 دن سے بھوکا ہے؟ کبھی خیال آیا کہ اس کی بیٹیاں روزہ رکھ کر صرف پانی پر سحری کرتی ہیں اور پانی سے ہی روزہ افطار کرتی ہیں؟ تم لوگ جو ہر روز تراوی میں اللہ کے حضور جھکتے ہو، کیا تم نے کبھی یہ سوچا کہ تمہارے برابر میں رہنے والے بھوکے سوتے ہیں؟ زینب کی آواز رند گئی، مگر وہ بولتی گئی جیسے آج اس کے اندر جمع ہونے والا درد اور باہر نکلنے کا راستہ پا گیا ہو. کیا تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ جو اپنے پیٹ بھر کر سوئے اور اس کا پڑوسی بھوکا رہے وہ ہم میں سے نہیں؟ تم سب اپنے گھروں میں دسترخوان بچھاتے ہو، کھجوریں کھاتے ہو، قورمے اور بریانی سے روزہ افطار کرتے ہو، اور پھر بھی سمجھتے ہو کہ تم اللہ کے پسندیدہ بندے ہو. مگر ہم
جو بھوک کی انتہا پر پہنچ گئے تھے، جنہیں مردار کھانے کی بھی اجازت تھی، ہم پر تم الزام لگا رہے ہو؟ لوگوں کے چہروں پر پچھتاوے اور ندامت کے آثار نمایاں ہونے لگے، مگر زینب کی للکار ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ جب میرے بابا کی غربت انہیں اس حال تک لے آئی کہ وہ قبرستان سے گوشت اٹھا کر لائے، تب تمہاری غیرت جاگی، تب تمہیں سوال یاد آئے۔ مگر جب ہم 3 دن سے بھوکے تھے، تب تمہارا ایمان کہاں تھا؟ جب ہم سحری کے وقت ایک قطرہ دودھ کے لیے ترس رہے تھے، تب تم کہاں تھے؟ جب ہم پانی سے روزہ افطار کر رہے تھے، تب تم میں سے کسی کو ہماری بھوک محسوس نہیں ہوئی؟ تم جو خود روزانہ اللہ سے مغفرت مانگتے ہو، آج تمہیں ہمارا حال دیکھ کر بھی رحم نہیں آیا؟ یہ کہتے ہوئے زینب نے زور سے روتے ہوئے آسمان کی طرف ہاتھ بلند کر دیے، جیسے اللہ کے سامنے اپنی فریاد پیش کر رہی ہو۔ تم سب رمضان میں عبادت کے نام پر جھکنے والے، مگر اصل انسانیت کو بھول جانے والے ہو۔ رمضان کا مطلب صرف کھانے پینے سے رکنا نہیں، بلکہ دوسروں کے بھوکے ہونے کا احساس کرنا ہے۔ اور تم نے کیا کیا؟ تم نے تو ہمیں ہی مجرم بنا دیا۔ سب خاموش ہو گئے، ہر ایک نظریں جھکائے کھڑا تھا۔ ان میں سے کچھ نے ایک دوسرے کی طرف بے بسی سے دیکھا اور کچھ کی آنکھوں میں شرمندگی واضح ہونے لگی۔ اسی لمحے مسجد کی مینار سے فجر کی اذان کی آواز گونجنے لگی، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ الفاظ ہوا میں گونجے، اور جیسے ہی یہ صدائیں بلند ہوئیں، ہجوم میں کھڑے ایک بزرگ نے فقیر دین کی طرف قدم بڑھایا۔ اس کی آنکھیں ندامت سے لبریز تھیں اور اس کا چہرہ جھکا ہوا تھا۔ وہ آگے بڑھا اور فقیر دین کے ہاتھ میں پکڑے ہوئے کپڑے سے وہ گوشت نکالا اور بغیر کوئی سوال کیے اسے زور سے قبرستان کی طرف پھینک دیا۔ فقیر دین، ہمیں معاف کر دو، وہ لرزتی ہوئی آواز میں بولا۔ ہم خود کو نیک اور پارسا سمجھتے رہے، مگر رمضان کا اصل سبق بھول گئے۔ ہمیں یہ سکھایا گیا تھا کہ دوسروں کے دکھ درد کو محسوس کرو، مگر ہم نے تم پر ظلم کر دیا۔ ہم اللہ کے سامنے شرمندہ ہیں۔ باقی لوگوں نے بھی سر جھکا لیے۔ کچھ نے روتے ہوئے فقیر دین کے ہاتھ چومے، کچھ زینب کے قدموں میں آ کر بیٹھ گئے اور کچھ ہچکیاں لے کر اپنی آنکھیں صاف کرنے لگے۔ ہم سب نے تمہارے ساتھ زیادتی کی، ہم تمہیں کبھی عزت اور محبت نہ دے سکے، اور جب تمہاری بھوک حد سے بڑھ گئی تو تمہیں مجرم بنا دیا۔ اللہ ہمیں معاف کرے۔ فقیر دین کی آنکھوں میں آنسو تھے، وہ کچھ بول نہیں سکا۔ زینب بھی خاموش تھی، مگر اس کے چہرے پر ایک عجیب سی طاقت آ گئی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ آج کے بعد شاید یہ لوگ ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں، شاید ان کے دروازے پر بھی کھانے کی کوئی پلیٹ آ جائے، شاید اس کی بہن کو بھی کوئی سحری میں دودھ دے جائے، لیکن وہ جانتی تھی کہ یہ دنیا ہمیشہ ایسی ہی رہے گی۔ امیروں کے لیے رمضان برکتوں کا مہینہ، اور غریبوں کے لیے صبر کا امتحان۔ آؤ بابا، فجر کی نماز کے بعد ہم روزہ رکھیں گے، زینب نے آہستہ سے کہا، اور فقیر دین نے اس کے کندھے پر سر رکھ دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اذان کی آواز ابھی بھی فضا میں گونج رہی تھی، جیسے رمضان کا اصل سبق سب کو یاد دلا رہی ہو۔